السلام علیکم ناظرین، ویکینڈ سیمینار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام پچھلی مرتبہ کا ہم آپ کے لیے پیش کر رہے تھے ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز. یہ آخر چیز کیا ہے کہ ٹین ایجرز کو اس کی کیا ضرورت ہے، ایگزیکٹو سکلز کی ان کو کیا ضرورت ہے، جبکہ ایگزیکٹوز جو ہیں وہ اکثر ٹین ایجر نہیں ہوا کرتے. یہ جو چائلڈہڈ پروڈیجیز ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ کوئی نام پیدا کر لیتی ہیں، مقام پیدا کر لیتی ہیں، کیا ان میں یہ سکلز ہوتی ہیں، کیا ان میں یہ مہارتیں ہوتی ہیں، ان کا زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیا زندگی میں اس کی وجہ سے واقعی کچھ اچھائی آتی ہے یا پھر اس کی وجہ سے زندگی بے کیف و سرور بے مزہ سی ہو جاتی ہے. یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ولنگ ویز کے موجود ہیں. تمام ماشاءاللہ ہونہار قسم کے ٹین ایجرز نہیں ہیں مگر سائیکالوجسٹ ضرور ہیں، اور اس کا جو ہے ریویو آپ کو دیں گی لاسٹ پروگرام کا اور پھر آج کے پروگرام کو ایکسپلین کریں گی. مگر میڈم شمائلہ بطول کلینکل سائیکالوجسٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز لاہور کی مدد کرنے کے لیے ادھر مس ردا زہرا موجود ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ادھر احمد صاحب موجود ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. یہ بھی ڈسکس کریں گے. اوور ٹو یو مس شمائلہ. تھینک یو اجاز صاحب. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلز، جس میں بہت سارے پروفیشنلز نے اپنا انپٹ بھی دیا تھا کہ یہ ایگزیکٹو اسکلز کیوں ضروری ہیں، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی اور یہ ہیں کیا. انفیکٹ لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ 12 ان نمبرز ہیں اور یہ برین بیسڈ ہیں، یعنی ہمارے برین میں ان کی وائرنگ ہوئی ہوئی ہے. ہم سب یہ رکھتے ہیں ایز اے پوٹینشیل، ہمارے اندر یہ ایٹ برتھ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ 12 جو ایگزیکٹو اسکلز ہیں ان کو میرے کولیگز نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ ان کی بریف ڈیفینیشنز ہیں کیا. آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ان ایگزیکٹو اسکلز کو انفلوئنس کرتے ہیں، یعنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹین ایجنگ میں وہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں، وہ کون سی ایسے چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ٹین کو ایگزیکٹو اسکل ویکنیسز کا شکار کر سکتی ہیں یا وہ فلی طور پر ان کو یوز نہیں کر سکتا ہے. سو پہلے ہم فیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے برین میں یہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، کوئی 24 سال کی عمر میں جا کر یہ فلی ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن 11 سال میں بہت ساری ریسرچز تو 6 ایئرز بھی کہتی ہیں کہ پریپیئر ہوتا ہے بچہ ٹین ایگزیکٹو اسکلز کو جو ہے وہ لرن کرنے میں. سو بائی یوزنگ لرننگ پرنسپلز پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو ایگزیکٹو اسکلز سکھا سکتے ہیں اور وہ بغیر ان کی ڈیولپمنٹ کا فلی ڈیولپمنٹ کا انتظار کیے وہ ان کو لائف کو اچھے طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر جو ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ان میں ہیلپ کر سکتے ہیں. فیکٹرز کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے برین میں جو یہ ایگزیکٹو اسکلز انفلوئنس ہوتی ہیں وہ سب سے بڑا فیکٹر جینز کا ہے، یعنی وہ پریڈسپوزیشن جو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت رول پلے کرتی ہے. پیرنٹس کا رول یعنی ہمارے جینیٹکس کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایگزیکٹو اسکلز میں. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک فادر ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ایگزسٹ ان کے اندر کر رہی ہے، یعنی وہ غصے کے بہت تیز ہیں، دیر آر چانسز کہ ان کا بچہ غصے کا تیز ہو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی چانسز ہے کہ وہ نہ بھی ہو، یعنی ان کے اندر ان کے ٹین کے اندر ایموشنل کنٹرول کی ایگزیکٹو اسکل ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہو. سو پری ڈسپوزیشن کا ایک حد تک رول ہے. پھر اس کے علاوہ انوائرمنٹ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے کہ انوائرمنٹ میں اگر کوئی ٹاکسنز ہیں جو کہ ایکسپوئر جس کا ہے بچے کو تو وہ بھی ایگزیکٹو اسکلز کو انفلوئنس کر سکتا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کو برین میں. اس کے علاوہ فزیکل کوئی ٹراما ہے، اگر کوئی برین انجری ہو گئی ہے اور اسی ایریا میں جو کہ جہاں پر ایگزیکٹو اسکل ایگزسٹ کر رہی ہے جو کہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جہاں پر ہمارے فیصلے، جہاں پر ہماری سوچیں بنتی ہیں، وہاں پر اگر کوئی فزیکل آپ سمجھ لیں ٹراما کسی کو ایکسپیرینس ہو گیا تو وہاں پر بھی ایگزیکٹو اسکل خطرے میں آ جاتی ہیں کہ وہاں پر ویکنیسز کا زیادہ ہونا ہو سکتا ہے پاسبلٹیز میں. اس کے علاوہ سائیکو سوشل اسٹریسز ڈیلی بیسس پر جو اسٹریس ہم ایکسپوئر کرتے ہیں، جن کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہیں. اچھا، اب جو ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ڈیلی بیسس پر جو سائیکو سوشل اسٹریسرز ہیں، اب ایک ٹین کے لائف میں یہ بھی اسٹریس ہوتا ہے کہ وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے. اس کی لائف میں یہ بھی ایک اسٹریس ہے کہ آج کا جو میرا کام ہے، آج کا جو میری ڈیزائرز ہیں، اگر اس کو کسی نے ریجیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا. سو ان کی زندگی میں اسٹریسرز کی جو فائرنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے.
ان کی زندگی میں اسٹریسرز کی وجہ سے ان کی اسکلز جو ہیں وہ بہت انفلوئنس ہو سکتی ہیں, اس پہ کافی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ میجر جو فیکٹرز ہیں یہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. سائیکو سوشل اسٹریسرز, جینز, پری ڈسپوزیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اور کوئی برین انجری. یہاں پر تھوڑی سی بات ہم یہ بھی کرتے چلیں کہ ویکنیسز یہ تو اوور آل برین ڈیولپمنٹ میں انفلوئنس کرنے والے فیکٹرز ہیں کہ آپ کی برین میں جہاں پر ٹین ایج ایگزیکٹو اسکل ایگزسٹ کر رہی ہیں اس ایریا کو یہ فیکٹرز مینلی انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن ویکنیسز کیسے بنتی ہیں, وہ کون سی ریزنز ہیں جہاں پر ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیسز ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس میں اگر کسی بچے کو اٹینشن ڈیفیسٹ کا ڈس آرڈر یعنی ADHD کا ڈائگنوسس ملا ہوا ہے تو اس کے ولنریبلٹی, بلکہ وہاں پر تو ایگزیکٹو اسکل ایگزسٹ ہی ایز اے ویکنیس کر رہی ہوتی ہے. یہ بک جنہوں نے لکھی ہے, یہ جو ایگزیکٹو اسکلز ڈیزائن کیے ہیں, ان کا ایکسپوئر بھی اسی طرح سے ہوا تھا بیکاز وہ ٹریٹ کر رہے تھے ADHD بچوں کو, اور انہوں نے جب برین اسکین ان بچوں کے کیے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا یہ جو پرٹیکولر ایریا ہے برین کا جو کہ پری فرنٹل کورٹیکس اور فرنٹل لوب ہے اسپیسیفکلی, انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ میل فنکشننگ ہے, وہاں پر ان کا یہ ایریا جو ہے وہ فلی ڈیولپ نہیں ہے, یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. پھر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ہی ایریا اگر ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہے تو نارمل ویریشن کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں. سو ایک تو ڈائگنوزس کا ہونا, اس کے علاوہ موڈ ڈس آرڈرز کا ہونا, وہ بھی ایگزیکٹو اسکل ویکنیسز کو کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے, کوئی انزائٹی کا مریض ہے, کسی کو بائپولر ڈس آرڈر ہے, تو اس کے اندر بھی ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ایگزسٹ زیادہ کر سکتی ہیں. وہ اپنی اسٹرینتھس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکتا جس طرح سے ایک نارمل بندہ کر رہا ہوتا ہے. تھرڈ نمبر پر ہیبٹ ڈس آرڈر جن کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں یہ واضح گلمس ملتے ہیں کہ وہاں ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کرتی ہے. ہیبٹ ڈس آرڈر میں ڈرگ ایڈکشن آ جاتی ہے, گیملنگ آ جاتی ہے, نان کیمیکل ایڈکشنز جتنی بھی ہیں وہ ہیبٹ ڈس آرڈر میں آ جاتی ہیں. یہ وہ پرابلمز ہیں, یہ وہ فیکٹرز ہیں, یہ وہ ریزنز ہیں جہاں پر ایگزیکٹو اسکلز ایز اے ویکنیسز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیسز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اوور آل برین کو انفلوئنس کرنا ایک اچھی پری ڈسپوزیشن کے ساتھ بھی, اور ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم انوائرمنٹ کو بھی فیوریبل سمجھتے ہیں تب بھی ہمیں ان کو پالش کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں ایگزیکٹو اسکل ایز اے اسٹرینتھ بہت ایگزسٹ کری, یعنی 12 میں سے کوئی 8 ایگزیکٹو اسکل آپ کی اسٹرینتھ ہو اگر فیوریبل انوائرمنٹ ہے, پھر بھی آپ کو اس کی پریکٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بیکاز یہ بھی ریسرچز کہتی ہیں کہ ایک بندہ اگر ایموشنل کنٹرول جاب پر بہت اچھا کر رہا ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی اپنی ایموشنز کو مینج کرنے میں, سو دیر آر چانسز کہ وہی بندہ گھر میں آ کر ایموشنلی پرابلم کو کریٹ کر رہا ہو. ڈزنٹ مین دیٹ کہ اس کے اندر گھر میں ڈفرنٹ, یعنی گھر میں ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے اور جاب پر ایز اے اسٹرینتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے اس کے اندر یہ اسٹرینتھ ہی, لیکن گھر میں کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جو کہ اس کی اس اسٹرینتھ کو پریکٹس ہی نہیں کرنے دیتا. سو دیز آر دا فیکٹرز جو کہ ایگزیکٹو اسکلس کو انفلوئنس کرتی ہیں. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ گھر وہ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ بچہ پہلے نشو نما لیتا ہے, تو یہاں پہ پیرنٹنگ سٹائلز آئی تھنک دے آر ون آف دا فیکٹرز جو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں, جس میں سے آئی گیس میں 3 مینشن کروں گی. ایک ہے پرمیسو اسٹائل ہے, ایک نیگلیکٹفل اسٹائل ہے, اور ایک اتھارٹیرین اسٹائل. یہ 3 اسٹائل ایسے ہیں کہ اگر پیرنٹس یہ فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ایگزیکٹو اسکلس جو ہیں وہ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کریں گے. اپارٹ فرام دا فیکٹ صرف اتھارٹیٹیو اسٹائل وہ ہے کہ جس میں پیرنٹس ایکسپیکٹیشنس بھی بچوں سے بہت ہائی ہوتی ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ اتنی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. سپورٹ مینس کہ اتنی کمیونیکیشن اسکلس, اتنا انٹریکشن اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی بچوں کے اندر جو ایک پوٹینشیل ہے یا ایگزیکٹو اسکلس کچھ ہوتا ہے کہ بائی برتھ ایگزسٹ کر رہی ہیں, وہ آٹومیٹکلی نرش ہو جاتے ہیں. باقی 3 اسٹائلس اس کو انہیبٹ کر دیتا ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا پیرنٹنگ پہ, ڈیفینیٹلی ہم آگے پروگرام میں بات کریں گے اس پہ, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پیرنٹس کو اس بات کا نالج ہونا کہ ان کے بچے کے کوئی ڈیولپمنٹل ڈیفیشنسیز ہیں جس کی وجہ سے وہ بات سمجھ نہیں پا رہا ہے.
اور پیرنٹس اس کو پھر اسی طریقے سے جب ڈیل کرتے ہیں, مطلب اگر ایک بچہ ایموشنل کنٹرول ویک ہے اس کا, یا رسپانس انہیبیشن ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے, اور پیرنٹس واپس ان کو اگر اینگر اور غصے سے ڈیل کرتے ہیں, تو وہ پرابلم کو فیول کرنے والی بات ہے. جو لرننگ پرنسپلس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو پیرنٹس کا ہی جاب ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایگزیکٹو اسکلس کی ٹریننگ دے, ان کے اندر اس کو امپروو کرے, تاکہ وہ جب فلی ڈیولپ ہو بھی جائیں تو ان کی پریکٹس ہو. بیکاز جب ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو بایولوجی اینڈ ایکسپیرینسز ڈیزائن کرتے ہیں ایگزیکٹو اسکلس کو. یعنی ایک تو بایولوجی آپ کا جو ہے میک اپ وہ بتاتا ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو اسکلس کیسی ہوں گی, ایک جو لائف ایکسپیرینسز ہیں آپ کے, آپ نے لینڈ کی ہوئی ہیں جو اپنے پیرنٹس سے ایگزیکٹو اسکلس, وہ بھی بہت رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. سو ابھی ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے, اگر پیرنٹس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کا بچہ کیوں نہیں سمجھتا ہے موقع کی نزاکت کو, وہ کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ فرینڈس کے ساتھ اکیلے جانا رسکی ہے, کمبائنڈ اسٹڈی میں کیوں ان کو رسک نظر نہیں آتا ہے پیرنٹس کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے, کیوں ون ویلنگ میں بچوں کو رسک نظر نہیں آ رہا ہوتا, پیرنٹس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ریش ڈرائیونگ, ڈرگز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ رسکی بیہیویئرس کہلاتے ہیں. ایک ٹین کو کیوں وہاں پر پرابلم نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ایڈلٹ کو پرابلم کیوں نظر, ان کا برین چونکہ بتا رہا ہوتا ہے. دا آنسر از, جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے ابھی, کہ مسٹری آف ٹین ایج برین, کہ وہ برین کا ڈیزائن کیسا ہے جو کہ بچوں کو یہی ٹین ایجرز کو یہی اسیس نہیں کرنے دے رہا کہ ڈرگس تمہاری زندگی میں خطرے کی گھنٹی کو بجا دیں گی, جو ہے ون ویلنگ تمہاری جان کو لے سکتا ہے. سو رسک اسیسمنٹ جو پور ہونے کی وجہ ہے اور وہ برین میں کیا وجہ ہے, سو ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ وہ مسٹری آف ٹین ایج برین ہے کیا جو کہ ان کے بیہیویئر کو ڈیزائن کر رہا ہے, جو کہ ان کو رسک اسیسمنٹ کو پور کر رہا ہے. سو میں مس ردا سے چاہوں گی کہ پہلے وہ بتائیں کہ وہ کیا ہے جو کہ ٹین ایجر کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے کوئی رسک کو لینے میں. تھینک یو میم. ٹین ایج کے مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بہت مسٹیریس ہوتا ہے, بیکاز دیر آر مینی فیکٹرز گوئنگ آن, جو کہ کچھ میں فیکٹرز ایکسپلین کروں گی, کچھ سر احمد کریں گے اور لاسٹلی میم شمائلہ بھی کریں گی. اس میں نیورو ٹرانسمیٹرز کا بھی رول پلے ہوتا ہے, اس میں بیہیویئر رول پلے بھی ہوتا ہے, اور اس میں باقی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو انوالوڈ ہوتے ہیں, جو کہ ایک ٹین ایج مائنڈ کو بہت مسٹیریس بناتے ہیں. سب سے پہلے تو بات, جیسے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کی تھی, کہ ٹین ایج مائنڈ جو ہوتا ہے اس میں کانسٹنٹ ری وائرنگ ہو رہی تھی ٹین ایج برین کے اندر. ان کا پری فرنٹل کارٹیکس اور ان کا جو فرنٹل کارٹیکس ایریا جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ان کا گرے اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ کانسٹنٹلی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ان کے نئے نیورل پاتھ ویز بن رہے ہوتے ہیں. اس لیے ٹین ایج مائنڈ جو ہوتا ہے اٹس گوئنگ انڈر اے لاٹ آف کنسٹرکشن اینڈ ریکنسٹرکشن. اور اسی ٹائم میں ان میں ایک فزیولوجیکل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, کہ ان کے ہارمونس بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی دے آر انڈر گوئنگ تھرو دی چینجز. جس طرح بوائز کے اندر ٹیسٹوسٹرون جو ہارمون ہوتا ہے وہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان میں امپلسیوٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی ڈوپامین لیول کے بھی ہیں جو سر احمد ڈسکس کریں گے, وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. میں ایک کانسیپٹ یہ شیئر کرنا چاہوں گی ہاٹ اینڈ کول کا, کہ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں, جیسے کہ میم نے بات کی کہ کیوں ایک ٹین ایج بچہ جو ہے وہ ریکلیس ڈرائیونگ یا وہ ون ویلنگ کی طرف جاتا ہے, اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس ٹائم میں وہ چیز تھرل رکھ رہی ہوتی ہے. ٹین ایج مائنڈ از ٹورڈز دا تھرل سیکنگ فیکٹر. اس کے پیچھے ان کے ہارمونس کا بھی ہوتا ہے, اور ایک ویسے بھی ان میں انیٹ چیز بھی ہوتی ہے کہ دے سیکنگ فار دیٹ. جو چیز, جس چیزوں کو سرکمسٹانسز کو وہ فورسی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, دے آر تھنکنگ کہ دس از کول. اس کے پیچھے کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں, سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, کہ دے وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف سوسائٹی, دے وانٹ ٹو جیل ان ود دیئر فرینڈس, دے وانٹ ٹو لک ڈفرینٹ, اور ایک تھرل سیکنگ چیز ان کے اندر نیچرلی بھی ہوتی ہے. دس از وائی دے تھنک دس تھنگ از ویری cool for them. On the opposite hand, جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں who have fully developed frontal cortex, اور جو ایک wisdom سے یا ایک چیز کو فورس ہی کر کے چل سکتے ہوتے ہیں, for them that's not cool. تو یہ چیز جو ان کے بیچ میں contradiction ہے پیرنٹس میں اور بچوں کے بیچ میں, that can sometimes lead to a hot argument, جس کی وجہ سے بچوں کو پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے سنب کرتے ہیں یا ان کے ایموشنز کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اس چیز کو اگریسولی
اپنے آپ کو ایگزیبٹ کرتے ہیں. اس میں میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے پہلا فیکٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کیا مسٹری ہے ٹین برین کی, کہ وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا, وہ کیوں ڈرگس کو تھرل اس کو لگتا ہے, وہ کیوں اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ میں مطلب کول لگوں. اس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ اور کول کوگنیشن کا نام, جسے میں مس ردا نے آپ سے شیئر کیا کہ ٹین ایجر ایموشنل انفلوئنس کی وجہ سے ہمیشہ ہاٹ کوگنیشن ہی ان کا ہوتا ہے, یعنی وہ ہمیشہ فیئر آف ریجیکشن سے کسی ایموشنل انفلوئنس میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا جو تھنکنگ ہے وہ ہمیشہ کسی ایموشن سے انفلوئنس ہوتا ہے. ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس کا کام ہے, جیسے انہوں نے گرے اور وائٹ میٹر کی بات کی, تو ان کا جاب یہ ہے, گرے میٹر اسپیسیفکلی ہماری تھنکنگ ڈیسیژن اس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے, اینڈ وائٹ میٹر جو ہے وہ کمیونیکیشن برین میں کر رہے ہیں. ہم زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں کریں گے. سمپل از دیٹ کہ ہر جو ٹین ہے وہ اس کا تھنکنگ انفلوئنس ہوتا ہے کسی ایموشن سے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کا برین جو صحیح اور غلط بتانے والا برین کا ایریا ہے وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوا ہے. سو دیٹس وائی انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ایموشنز کے انفلوئنس میں ہی کرنا ہے. ان کا فیئر آف ریجیکشن ان کو ڈرگس کی طرف لے کے جا سکتا ہے کہ لوگ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بیکورڈ ہوں, مجھے چھوڑنا نہیں. اس وجہ سے وہ اس طرح کے تھرل سیکنگ کو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگوں سے ہم یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ ڈرگز ان کی لائف میں کیسے آئی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیوریوسٹی تھی, کہ ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے. اینڈ ٹین ایجر کا مائنڈ ہاٹ کوگنیشن کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. ان کا ہر تھاٹ فیلنگس اور ایموشنز کے انفلوئنس ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں. سو دیٹس وائی ان کا یہ جو رسک کی ٹیکنگ بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہت زبردست. اور جیسے مس کہہ رہی تھی کہ کیوریوسٹی ہوتی ہے, تجسس ہوتا ہے, چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, ٹین ایجرز فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کیوریوسٹی کلز دا کیٹ بٹ ونس سیٹسفائڈ اٹ کمز بیک. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس. 100 سال پہلے نسبتاً بہت کم لوگ تھے جو نشے کی چوائس کرتے تھے اور بعد میں ایڈکشن میں وہ جاتے تھے. اور یہ پچھلے 300-400 سال میں اوور آل یہ جو فینومینا ہے جو ڈیوینٹ بیہیویئر کا ہے یہ وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس کی وجہ جب میں بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے کہ وجہ بظاہر اس کی بہت اچھی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب تک ابھی لوگ اسکول کالج نہیں جاتے تھے, یعنی باقاعدہ اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کا جب تک آغاز نہیں ہوا تھا, تو لوگ بعد ازاں اپنی زندگی میں نشے کی چوائسز کی طرف بہت کم جایا کرتے تھے. کہیں انجانے میں سمجھداری رستے میں کہیں کھو گئی ہے اور وہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں میڈیکل کالج میں آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, لیکن سمجھداری کی کوئی بات ان 5 سالوں میں کسی طالب علم کو نہیں بتائی جاتی جو میڈیکل کالج میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ خوشی غمی میں بھی نہیں جاتا, وہ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے. سو جہاں کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو, جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا لا کالج ہے یا جہاں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دی جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لازمی سبجیکٹ ہے وہ وزڈم ہونا چاہیے, وہ سمجھداری ہونی چاہیے. ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز پر مشتمل ہے اور آپ کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے لائق فائق لوگ, اتنے ذہین فتین لوگ جو ہیں یہ آخر نشئی رویوں کو کیوں اپنا لیتے ہیں. گھروں میں ہم اقدار کے بارے میں, سچ کے بارے میں اور طرز عمل کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اول آ کر دے, اور اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو جتنے بچے اسکول جاتے ہیں ان میں سے صرف 4-5% ہیں جو اپنی اعلیٰ تعلیمی منزلوں تک پہنچتے ہیں. اور یہی جو سٹار بوائز اینڈ گرلز ہوتے ہیں فیملیز کے, یہی نشئی رویوں میں پھر گر جاتے ہیں اس بھرتے پر کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ پولیٹیشین ہیں یا وہ بیوروکریٹ ہیں یا وہ جرنیل ہیں یا وہ جج ہیں. اگر آپ سمجھے کہ 10 لوگ کوئی چرس وغیرہ پینا شروع کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے جو ہارڈ کور ایڈکٹ بنتا ہے. تو میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں, جو غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں, جو رات کو 2:30 بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کہ گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 4 سال کے 3 سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جیسے پہلے والدین بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے کھیلو, تو اب اس کو وہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. ہم تحفظ نہیں دے سکے بچوں کو معاشرے میں, اس لیے بچوں کو لوگ زیادہ تر گھر میں مقید رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف اکساتے ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلی ویژن دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں, جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات طے کرنے آتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو محتاط ہونا ہے. والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخرکار. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس طرح شہید وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخرکار, کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح شام کہتے رہتے کہ تمہیں نہیں پتا, سارا کچھ مینوں پتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخرکار نقصان دیتی ہیں, اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بر وقت سمجھایا کیوں نہیں تھا. ویلکم بیک ویورز, پروگرام آپ کے لیے ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ٹاپک کے ساتھ ویکینڈ سیمینار. اور بات یہ ہو رہی تھی ابھی میڈم شمائلہ بطول بتا رہی تھی کہ جب کوئی فادر کا ایموشنل کنٹرول جو ہے ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے, تو یہ ممکن ہے کہ اس کے بیٹے کا ایموشنل کنٹرول بہتر بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے. اور ان ساری باتوں پہ نظر دوڑانے کے لیے یہ بتا رہی تھی کہ نیچر کا رول بھی ہے اور نرچر کا رول بھی ہے. کچھ جینیٹک سے آتا ہے, کچھ انوائرمنٹ سے آتا ہے, اور اسی بات کو آگے لے کر اب مزید بڑھائیں گے احمد صاحب. جس طرح میم شمائلہ اور میم رضا نے ڈسکس کیا کہ پری فرنٹل لوب اور فرنٹل لوب اور پری فرنٹل کارٹیکس جو ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے, تو موسٹلی ٹین ایجر جو اپنے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں وہ لمبک سسٹم سے لیتے ہیں, جو کہ ہمارا اینیمل برین, اس سے ہم یہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. تو کچھ کیمیکل چینجز ہمارے برین میں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بیہیویئرس کی طرف جاتے ہیں, تھرل سیکنگ بیہیویئر, جس طرح ڈرگس کی طرف ہو گیا, وان میلنگ کی طرف ہو گیا. تو جو مین ہمارے کیمیکل میں جس طرح ڈوپامین ہے, ڈوپامین اس ایج میں ڈیکریز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان میں موڈ ویریشن آتی ہے. ان موڈ ویریشن کی وجہ سے وہ اس طرح کے رسکی بیہیویئر کی طرف اور رسکی ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو سیکنڈ ہمارا کیمیکل ہے سیروٹونین, جو ایک ہیپینس کا کیمیکل ہے جو ہم ہیپینس کی اسٹیٹ کو اسٹیبل کرتا ہے, یہ ڈیکریز ہوتا ہے اس ٹین ایج میں. تو اس کی وجہ سے جو ٹین ایجرز ہیں ان میں امپلسیوٹی زیادہ آ جاتی ہے, اور اسی وجہ سے وہ اپنے جو موسٹلی بیہیویئرز ہیں وہ ایموشنلی ڈیسیجن لیتے ہیں اپنے پیئر پریشر میں, جو جس طرح اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں اسی طرح وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو ہمارا تھرڈ ایک کیمیکل ہے میلاٹون, جس کی جو ہماری سلیپ میں امپورٹنٹ رول ہے اس کا. اس ایج میں موسٹلی جو ٹین ایجر ہوتے ہیں ان کے رسکی بیہیویئر ہوتے ہیں, تو وہ ان کو نیند کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن ان کی ان بیہیویئرس کی وجہ سے سلیپ سائیکل ان کا بڑا ہونا چاہیے, ان کو نیند کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ اپنا سلیپ سائیکل جو کم کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ان ایکٹیویٹیز میں, ان تھرلس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی. یہ جس ہارمون تذکرہ کیا انہوں نے کیمیکل کا, کہ یہ نیورو ٹرانسمیٹر چل رہے ہوتے ہیں پیچھے, جس میں سے سیروٹونین اور میلاٹونین ہے جو کہ سلیپ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. یہ سیروٹونین ہی ہے ایکچولی جس نے آگے چل کے میلاٹونین میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے تاکہ سلیپ بھی بہتر ہو, کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک ہیپینس کی اسٹیٹ رہے, اور جب آپ نہیں جاگ رہے اور ایوننگ ٹائم ہو رہا ہے تو اب وہ کیمیکل جو ہے وہ کنورٹ ہوگا آگے چل کے ایسے کیمیکل میں جو کہ آپ کو اچھی نیند کی طرف بھی لے کر جائے گا. لیکن اگر کسی ٹین ایجر کے سیروٹونین کی کمی ہو رہی ہے اور وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا جس سے سیروٹونین کو انہینس کیا جا سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیند بھی پھر بہتر نہیں ہوگی. وہ کم سلیپ لے گا, شارٹ ڈیوریشن کی سلیپ اس کی ہوگی, اور سلیپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی, جس کو ہم کہتے ہیں REM یعنی
रैम जो है वो रैपिड आई मूवमेंट, जिसके अंदर ड्रीम्स भी आप देख रहे होते हैं बाजुकात, और ये वो गहरी स्लीप है जो आपको एक अच्छा रेस्ट जो है वो देती है. सो अगर उन टीनेजर्स की जो REM स्लीप है वो भी बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अगला दिन भी कोई बेहतर शुरू नहीं कर सकेंगे, और अगेन सेरोटोनिन की कमी का वो शिकार रहेंगे, जिससे डोपामिन साइड की जो एक्टिविटीज हैं वो इवेंचुअली बढ़ाने की तरफ जाएंगे. कम सेरोटोनिन की जो मिकदार है ये हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है, और जब भी हम डिप्रेशन की स्टेट के अंदर होते हैं तो हमें क्रेविंग्स भी ज्यादा होती हैं. सेरोटोनिन की कमी जो है वो क्रेविंग्स को भी बढ़ाती है, जिसमें मीठे की क्रेविंग एक सबसे बड़ी क्रेविंग है. इसी तरह आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिससे फौरी तौर पे मजा आ जाए. आपने देखा होगा टीनेजर्स के अंदर जिम का रुझान काफी ज्यादा है, सो एक्सरसाइज की एक्टिविटी के साथ वो अटैच करते हैं बिकॉज दे फील गुड अबाउट इट, और वो कुछ दिन जो है वो बेहतर गुजारते हैं. लेकिन जिम जो है या इस तरह की एक्सरसाइजिंग ये एडिक्टिव हैं, क्योंकि ये आपके डोपामिन को हिट करती हैं, ये सेरोटोनिन को हिट नहीं करती. इसी तरीके से ड्रग्स है, ड्रग्स भी बच्चे जो है टीनेजर्स वो मजे के लिए करते हैं, सो ड्रग्स भी अगेन आपके डोपामिन को जाके हिट करेगा. सो टीन एज के अंदर खास तौर पे जो नौजवान है उन्हें चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को ज्यादा रखें जिसमें वॉक हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, एरोबिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं. इसके अलावा खाने पीने में जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करें, नट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, सीड्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, और सनशाइन में रहने से भी आपके अंदर जो विटामिन B6 है वो ज्यादा बढ़ता है, ये आपके सेरोटोनिन को इनहेंस करने में काम करता है. सो ये चंद ऐसी चीजें हैं. और इसके अलावा टॉप ऑफ ऑल पॉजिटिव थिंकिंग, के अपनी जो इमोशनल नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें भी हील करते रहें, जिसमें फियर एक बहुत प्रोमिनेंट है इस एज के अंदर, गिल्ट बहुत प्रोमिनेंट है, एंगर बहुत प्रोमिनेंट है. सो इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से डील करना है, जिसके लिए पॉजिटिव सोच रखें और किसी न किसी एक लेयर एक्टिविटी के अंदर भी इन्वॉल्व रहें. ह्यूमन टच को फील करें, जैसे पेरेंट्स के गले लगना या पेरेंट्स का बच्चों को गले लगाना. ह्यूमन टच को फील करने से भी आपके अंदर सेरोटोनिन जो है वो बढ़ने की तरफ जाता है. और जब ये सेरोटोनिन की कमी हो जाती है तो डिप्रेशन की तरफ लोग चले जाते हैं, फिर उनको सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स चाहिए होते हैं. हाँ, जो कि उनको मूड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करें. और टीनेजर्स के अंदर सेरोटोनिन की जब भी कमी होती है तो उनकी इम्पल्सिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. दे आर मोर एग्रेसिव, आउटबर्स्ट उनके ज्यादा होते हैं. और डोपामिन का जो ताल्लुक होता है वो प्लेयर सीकिंग से होता है. तो जब ये टीनेजर्स के अंदर कम होता है, इसीलिए अक्सर जिस तरह बात करते हैं कि टीनेजर्स क्यों थ्रिल सीकिंग होते हैं, दे आर थ्रिल सीकर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनका डोपामिन लेवल जो होता है वो डाउन होता है. सो दैट्स व्हाई वो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए वो थ्रिल सीकिंग की तरफ जाते हैं. अच्छा, इसमें मेल और फीमेल ब्रेन भी डिफरेंट है, यानी जो नॉर्मल बच्चियां हैं और बच्चे हैं इन दोनों के ब्रेन डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं. जैसे खवातीन के अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि हमारे एक्चुअल ब्रेन का 30% होता है इंसानों के अंदर. इसी तरह से हमारे जो क्लोजेस्ट कजन चिंपैंजी कहा जाता है तो उनके अंदर टोटल ब्रेन का 11% प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव ब्रेन भी कह सकते हैं. डॉग्स के अंदर अगर हम देखें तो हम समझते हैं कि वो उन्हें जो भी ट्रिक सिखाया जाए वो सीख सकते हैं और वो कर सकते हैं, मालिक को पहचानते हैं, वफादार होते हैं. उनके अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये उनके एक्चुअल ब्रेन का 7% होता है. इसी तरह कैट्स को अगर हम देखें तो कैट्स को भी हम बहुत ट्रेन कर सकते हैं. सो उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्चुअल ब्रेन का 3.5% है. इसका मतलब है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने 30% एक्चुअल ब्रेन के साइज का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिया है. सो इसलिए दिया है कि ये कुछ आला तख्लीकाती चीजों की तरफ जा सकें, इनोवेशन की तरफ जा सकें, अपने मूड मिजाज को ज्यादा बेहतर संभाल सकें, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कर सकें, ताकि अपनी जिंदगी में वो आसानियां पैदा करने की तरफ जाएं. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो साइज है वो लड़कों की निस्बत लड़कियों का थोड़ा ज्यादा इनलार्ज्ड है. इसी वजह से खवातीन के अंदर या बच्चियों के अंदर इस एज में आपको इम्पल्सिविटी कम नजर आती है, क्योंकि खवातीन के अंदर इसके बरक्स सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है उनके इंक्रीज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से. जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन है उसका साइज थोड़ा लार्ज है, मर्दों की निस्बत तो उनमें सेल्फ कंट्रोल ज्यादा है. खवातीन में एम्पैथी भी ज्यादा होती है, वो दूसरे के ख्यालात को, जज्बात को जल्द अखज़ कर लेती हैं, जल्द समझ लेती हैं. ये भी इसी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन की वजह से है. इसी तरह उनके अंदर इम्पल्स कंट्रोल भी ज्यादा है.
एम्पैथी उनके अंदर ज्यादा है, कोलैबोरेशन वो ज्यादा बेहतर कर सकती हैं, जबकि जो मर्द हजरात हैं वो मल्टीटास्किंग की बजाय किसी एक काम पे ज्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं या 2 कामों पे मैक्सिमम फोकस कर सकते हैं। खवातीन को आप देखें कि वो मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं, कि सुबह घर में जब बच्चों को तैयार करने का टाइम होता है तो साथ में हस्बैंड की जुराबें भी ढूंढी जा रही होती हैं, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया जा रहा होता है, उनकी किताबें भी बस्तों में ठूंसी जा रही होती हैं, और साथ साथ उन्हें यूनिफॉर्म चढ़ा कर तो गेट से बाहर भेजना भी उनका एक काम होता है। उससे फौरन रिटर्न होके वो एक गहरा सांस लेती हैं और देखती हैं कि अब अगला मिशन क्या है, कि लंच कैसे तैयार होगा, लंच में कौन क्या खाएगा, घर की साफ सुथराई कैसे करनी है, लॉन्ड्री कैसे करनी है, डिश वॉशिंग कैसे करनी है। सो ये मल्टीटास्किंग है। ये भी कुदरत ने चूंकि उनके ब्रेन का साइज इस तरह का रखा है कि वो इस मल्टीटास्किंग को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं। इसके अलावा फीमेल जो ब्रेन है वो फोकस भी ज्यादा कर सकता है, क्योंकि उसका इंक्रीज्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, तो लड़कियां ज्यादा फोकस करके किसी न किसी एक काम को कर सकती हैं। सो ये चंद चीजें हैं बुनियादी, अगर हम अपने ब्रेन हेल्थ को ज्यादा अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी स्ट्रेंथ है बीइंग अ फीमेल ब्रेन, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी स्ट्रेंथ है बीइंग अ मेल ब्रेन, तो हम ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक रिसर्च के तहत अभी ये भी मैं पढ़ रहा था कि जो बच्चों में इंटेलिजेंस होती है वो ज़्यादातर जेनेटिकली माँ की तरफ से आती है, उसका इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा माँ की तरफ से होता है। और ये जो आप बता रही थी कि जो मुख्तलिफ खवास हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से और फ्रंटल लोब की वजह से, और फ्रंटल लोब जो है कहते हैं कि एक टेनिस बॉल जितना जैसे बड़ा होता है, उसका ये साइज होता है। तो इसमें ये जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं ये खवातीन में टीन एज में ज्यादा होती हैं बनिस्बत लड़कों के, मगर आगे चल के हम देखते हैं टीन एज में नहीं, एक्चुअली ज्यादा होती है, लेकिन टीन एज में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन फिर भी अगर आप बच्चे और बच्चियों के बिहेवियर्स को कंपेयर करेंगे तो बच्चियों के अंदर इस एज में स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी एज कम्पेयर टू मेल, जिसकी वजह उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साइज में डिफरेंस और टेस्टोस्टेरोन की भी जो है उसके भी सर्ज के इफेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी तरफ अगर हम फीमेल को देखें तो इस एज में नौमरी के अंदर उनके अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा बन रहे होते हैं, जो कि उन्हें प्रिपेयर कर रहे होते हैं टू बिकम अ वुमन आगे चल के। सो इन्फ्लुएंसेस दोनों तरफ हैं, लेकिन बेस्ट कौन टैकल करता है अपनी इन इन्फ्लुएंसेस को, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हैं, जो बेस्ट हैंडल करेगा वो ही ज्यादा बेहतर फैसले करने की तरफ। तो मैं मिस शुमाइला से पूछना चाहूँगा, जो बातें आपने की हैं उनकी रोशनी में, कि क्या हम हार्ड वायर्ड होते हैं, क्या इस चीज़ को तब्दील किया जा सकता है? वो जो फैक्टर्स आपने बताए टीनेजर्स में कि अगर कहीं पे वीकनेसेस हैं तो नींद पूरी कर लें, वो जब वो नींद पूरी करेंगे तो मेलाटोनिन और जो सेरोटोनिन का इम्बैलेंस हो रहा है डोपामिन के बनिस्बत वो सही हो जाएगा। फिर वो जो अर्जेस हैं, क्रेविंग्स हैं, जो ऐसे बिहेवियर्स हैं, रिस्की बिहेवियर्स हैं, हम ख़त्म कर सकेंगे। और ये जो आपने जेंडर का डिफरेंस बताया, तो क्या हम अपनी लाइफ में ऐसे पैटर्न्स ला के इसको कंपनसेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि क्यों टीनेजर जो है वो रिस्की होता है, उसको क्यों रिस्क ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैम ने जो फीमेल ब्रेन की बात की, वहां पर डिजाइन हमें ये भी बताता है कि फीमेल का जो इमोशनल ब्रेन है वो एज कम्पेयर टू मेल ओवर एक्टिव होते हैं। वो भी एक रीजन बन जाता है कि वो इतनी खूबसूरत डिजाइन रखने के बावजूद उसको फुली आप समझ लें कि यूज नहीं कर पाते। अच्छा, उसकी वजह ये है कि खवातीन का जो लिम्बिक सिस्टम का साइज है वो भी मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है। इसी वजह से इसका मतलब है कि अकल का भी खाना ज्यादा है और इमोशंस का खाना भी ज्यादा है। सो वहाँ पे आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा दोनों के। वहाँ पर ब्रेन का जो टोटल ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर का जो है ना साइज और वेट, वो खवातीन में कम। खवातीन में कम, जो एक्चुअल ब्रेन का साइज है वो तकरीबन 1.5 kg होता है एडल्ट के अंदर, और खवातीन के अंदर वो 1200 ग्राम है एक्चुअल ब्रेन का साइज, जिसकी वजह यह है कि उनकी हाइट कम होती है मर्दों से, उनका वेट कम होता है, साइज उनका स्मॉल है। मर्दों को अगर हम देखें तो उनके अंदर 1370 ग्राम के करीब उनके ब्रेन का साइज होता है, जिसकी वजह है कि उनके एक्चुअल अगर हम वेट को, हाइट को देखें तो वो उनके लिए काफी अच्छा फंक्शन करता है। लेकिन अगर हम जनरली एक पर्सपेक्टिव लेना चाहें कि खवातीन का ब्रेन बड़ा है या मर्दों का बड़ा है, तो मर्दों का साइज में बड़ा है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो खवातीन के ज्यादा लार्ज है। जैसे सेरिबेलम जो है, जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो मर्दों में ज्यादा डेवलप्ड होता है। सर, आपके सवाल में एक टर्मिनोलॉजी है जिसको प्रनिंग बोला जाता है, जिसे प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, कि हमारे ब्रेन में फ्रॉम द बिगिनिंग कुछ सेल्स जो है वो
डिस्ट्रॉय होते हैं और कुछ नए बनते हैं. सो जो भी हमारा डिजाइन है, जैसा भी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन गए हैं, हम हमेशा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और हमारे ब्रेन में ये कैपेसिटी होती है रीवायरिंग करने की. आज अगर हम इमोशनल हैं तो हम अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं. गुड न्यूज इज दैट कि हम अच्छा इमोशनल स्टेट कैरी कर सकें. डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, ये 3 केमिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं किसी को भी ड्रग्स की तरफ ले जाने के, किसी को भी कोई भी रिस्की बिहेवियर. हम ये 3-4 रिस्की बिहेवियर्स की बात करें, बी एनीथिंग, क्योंकि उनके अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन के लेवल कम होते हैं जो मूड और इम्पल्सिविटी और हैप्पी फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, एंड सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है एट दैट टाइम, जिसकी वजह से उनकी नींद की डिमांड ज्यादा होती है. बट अनफॉर्चुनेटली वो जितनी रिक्वायर्ड होती है वो भी नहीं ले रहे होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो भी आजकल की है. एजुकेशन का चक्कर में भी कई दफा ऐसा कर रहे होते हैं, पढ़ाई, टेस्ट, जी बिल्कुल, स्लीप को जो है डिप्राइव कर रहे होते हैं, गेम्स खेलने की वजह से, स्क्रीन एडिक्शंस की वजह से. सो जो जरूरत होती है वो ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ केमिकल इंक्रीज हो रहा होता है, उसके लेवल इंक्रीज हो रहे होते हैं, और दूसरी साइड पर जो मूड और इम्पल्सेस और हैप्पीनेस को केमिकल डील करते हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं. तो ये बड़ी एक स्टेट आ जाती है उनमें जो आगे चलकर उनको वल्नरेबल बना देती है, बिकॉज डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे रिवॉर्ड सर्किट को हिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसीलिए फिर थर्ड फैक्टर ये आता है कि ये जो रिवॉर्ड सर्किट है, हमारा रिवॉर्ड सेंटर जिसको हम कहते हैं, ब्रेन में एक है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी जिंदगी में प्लेयर को लाने के लिए, और वो सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन से गुजर कर बनता है. एंड वहां पर जब डोपामाइन के लेवल्स किसी भी, जैसे मैम ने कहा, एक्सरसाइज करने से, खाना खाने से, इंटरेक्शन करने से, ये नेचुरल वे हैं जो हमारे रिवॉर्ड सर्किट को हिट करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स हमारे डोपामाइन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं एंड वी फील प्लेयर. टीन एजिंग में ये ज्यादा रिक्वायर्ड होता है बिकॉज इसका रिलीज कम होता है. तो रिवॉर्ड सर्किट को हिट करने के लिए टीन्स को एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, यानी डोपामाइन के लेवल को हिट करने के लिए उनको कुछ बड़ा करना पड़ता है. एक एडल्ट को बुक पढ़कर प्लेयर मिल सकता है, खाना खाकर प्लेयर मिल सकता है, टीन को उससे जरा ज्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से फिर वो इस तरह के रिस्की बिहेवियर्स की तरफ जाते हैं जो कि फिर उनको ज्यादा स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं और उनका प्लेयर सेंटर जो है वो हिट होता है. फोर्थ जो फैक्टर है वो जो इस पे ऊपर बात हुई भी है, लिम्बिक सिस्टम की, जैसे मैम ने बात की, ये वो ब्रेन का एरिया जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं. यहाँ पर चूंकि ये डेवलप बहुत जल्दी हो जाता है, यानी ये अर्ली एज कम्पेयर टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये बहुत जल्द डेवलप हो जाते हैं. इमोशनल ब्रेन डील करता है तमाम फैसलों को, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हमने हॉट एंड कूल कॉग्निशन की बात की. सो लिम्बिक सिस्टम जब फुली डेवलप होता है तो वो सारी जिम्मेदारी ले लेता है टीन के फैसलों की. जिस ब्रेन के एरिया का काम है फैसले करना, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है बिहेवियर्स को डायरेक्ट करना, उसका काम है पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक बनाना कि अगला स्टेप तुमने क्या लेना है. हमारी मेमोरी को बहुत अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज करता है, बट वो ब्रेन का एरिया फुली डेवलप है ही नहीं है. तो फिर हम फैसले तो देते ही है ना, टीन उनकी जिंदगी में तो ज्यादा फैसले लेने होते हैं. लिम्बिक सिस्टम जो है या इमोशनल ब्रेन जो है वो मैदान में आ जाता है, वो कहता है कि मैं भी हाफ पर फैसले लूंगा उनके, एंड उसको सिर्फ एक रूल आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का. इस लम्हे तुम्हें जो ठीक लग रहा है, हम इमोशनल डिसीजन इसी को कहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म फोकस करते हैं, आपको इस लम्हे जो ठीक लग रहा होता है बस आप उसी पे फोकस करते हैं. सो दैट्स व्हाई ये 4 फैक्टर्स जो हैं जो किसी टीन को वल्नरेबल बना देते हैं कि उसकी लाइफ में रिस्क असेसमेंट जो है वो पुअर हो जाते हैं. एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने आज डिसाइड किया अपने देखने वालों से शेयर करने का, कि यही जो 4 चीजें हैं अगर पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि देयर आर सम चेंजेस जो कि ब्रेन और बॉडी में टीन्स में हो रही हैं, तो इस फैक्ट्स को जहन में रखते हुए आप कैसे ट्रेन अपने टीनेजर को कर लें, कैसा आप पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करें कि जो इस हकीकत को भी जहन में रखे, और आपने अपने बच्चे की इस डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली आपने उनको ट्रेन करना है और उनकी हेल्प करनी है एग्जीक्यूटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने में. शिवाली में जो आप बात कर रही थी, फियर से ऑपरेट करते हैं, रिजेक्शन का बहुत खौफ होता है, फियर प्रेशर होता है. तो जब हम किसी भी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन से चलते हैं, जो आपने गिल्ट की बात की, फियर की बात की, तो
اس سے تو پھر خرابیاں آتی ہیں. ہاؤ کین دی ٹین-ایجرز, جیسے میڈم نے ایک بات کہی کہ جو پیرنٹس کا ٹچ ہے, فزیکل ٹچ ہے, وہ ان کو کام ڈاؤن کرتا ہے, تو ہم کیسے ٹین-ایجرز کو یہ انکلکیٹ کریں دیٹ دے شوڈ آپریٹ فرام لو, not from fear, not from negative emotions, and then we needed this practice we need throughout our life. جی بالکل. اب وہ جو ہم ٹریننگ کی سر بات کر رہے ہیں نا, اور پیرنٹل ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, اب پیرنٹ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, یعنی ٹریننگ تو پیرنٹس نے کرنی ہی کرنی ہے, اصلاح تو پیرنٹس کا جاب ہے, ڈلیور آپ کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے فیئر سے آپریٹ نہیں کرنا ہے, اینڈ لائف میں آپ کو ڈرگس کی آفر ہوں گی اینڈ اس کے یہ فائدے بھی ہوں گے, لیکن آپ نے فیئر سے آپریٹ نہیں کرنا ہے, آپ نے ہم سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, آپ نے ڈرگس کو نہ کیسے کہنی ہے. سب سے زیادہ ضروری ایک اچھی کمیونیکیشن ڈیولپ کرنا ہے ود آپ کے جو بھی کڈز ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھا کمیونیکیشن سٹائل جو کہ ریسپیکٹفل کمیونیکیشن ہو. جب آپ اپنے بچوں کو سنتے نہیں ہیں تو پھر ان کے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا بیہیو کریں گے. بے شک آپ کو آنسرز پتہ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کا یہ جواب ہے اور وہ بالکل ہی ٹھیک بات نہیں ہے. سننے سے ان کی ورتھ, کیونکہ فیئر سے ہم آپریٹ کیوں کرتے ہیں, اسی وجہ سے, اور ریجیکشن سے ہم کیوں آپریٹ کرتے ہیں, فیئر آف ریجیکشن سے, بیکاز ہمارا کوئی پوائنٹ آف ویو بچوں کا خود ہی ڈیولپ صحیح نہیں ہوا ہوتا. ہمیشہ ان کو ایسے کامنٹس مل رہے ہوتے ہیں ارد گرد کہ یہ نکما ہے, یہ ٹھیک نہیں کرے گا, تو اس کو یہ فیئر ایک انکانشیسلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری سروائیول اسکلز بھی اس میں رول پلے کر رہی ہوتی ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ یہ جو بچوں کے اندر ہمیں نیگیٹیوٹی کا رجحان نظر آتا ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ باہر سے انہیں کوئی فیئر آف ریجیکشن ملے گا تو ہوگا. لمبک سسٹم کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو لمبک سسٹم کے اندر ایموشنز کو کلرفل بنانے کا انتظام بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر خوف بھی بیٹھا ہوا ہے, موجود ہے, اور نیگیٹو تھنکنگ بھی اسی کا حصہ ہے کہ یہ جو لمبک سسٹم ہے یہ پیسیمسٹک بھی ہوتا ہے, یہ نفی کی طرف زیادہ جاتا ہے, یہ منفی باتیں زیادہ سوچتا ہے. ایک اور چیز انڈرسٹینڈیبل ہے کہ شروع میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بچے 4-5 سال کے ہیں, تو وہاں پہ جو ان کا لمبک سسٹم ہے وہ زیادہ فنکشنل ہے, بیکاز ان کا جو ایگزیکٹو فنکشن ہے وہ بھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. سو جب انہیں ان چیزوں سے کام کرنے کا رجحان بھی جلدی بنتا ہے, نیگیٹو سوچیں بھی زیادہ آتی ہیں. پیرنٹس کوئی بھی اچھی بات کر لیں, انہوں نے آگے سے کوئی فٹے منہ جواب دینا ہوتا ہے اور نفی میں جواب دینا ہوتا ہے, اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ میں اچھی بھلی انٹینشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تو یہ آگے سے ریئیکشن کس طرح کا ہے. تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹین ایج کا جو برین ہے یا ینگ برین جو ہے وہ زیادہ نیگیٹو سوچے گا, کیونکہ یہ اس کے ہارڈ ویئر کے اندر پروگرام ہے. کوئی آپ نے سافٹ ویئر اچھا تبھی انسٹال کرنا ہے جب آپ اپنے جو فور برین ہے اس کے فنکشنز کو زیادہ بہتر بنائیں. ایک اور چیز انڈرسٹینڈ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے برین کے 3 حصے ہوتے ہیں, جس میں سے چوتھا جو ہے وہ حرام مغز ہے. سب سے پہلا جو حرام مغز اسپائنل کارڈ کے بعد جو برین ہوتا ہے وہ ہائنڈ برین ہے, جس کا کام ہے کہ ہمارے ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرنا, ریسپیریٹری سسٹم کو کنٹرول کرنا, جو بڑے بیسک فنکشنز ہیں یہ کرنا اس کا کام ہے. اس کے بعد آتا ہے مڈ برین. مڈ برین اٹیچڈ ہوتا ہے ہینڈ برین کے ساتھ. سو مڈ برین کے اندر ایموشنز ہیں, سروائیول انسٹنکٹ ہے, امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ہے. مڈ برین کے آگے کوئی ایک حصہ جڑا ہوا ہے جو کہ فور برین کا ہے, جو آپ سے اعلیٰ کام لینے کے کروانے کی پاسبلٹی کو ایکسپلور کرتا ہے, اور آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں. لیکن جو چیز ہمارے حرام مغز کے زیادہ قریب ہے اس کے فنکشنل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. جو چیز حرام مغز سے یا اسپائنل کارڈ سے جتنی زیادہ دور ہے اس کے استعمال میں آنے کے چانسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اس کے اسٹرکچر کی وجہ سے. اب اگر ہم ایک فش کو لے کر دیکھیں تو فش ایک بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے, تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا پیچھے اس کا حرام وہ اسپائنل کارڈ ہے, آگے ایک برین ہے, پھر مڈ برین ہے, پھر فور برین ہے. جبکہ اگر ہم ہیومن برین کو جب دیکھتے ہیں تو ہیومن برین آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا اسپائنل کارڈ ہے, یہ اس کا ہائنڈ برین ہے, اور اس کے بیچ میں یہ انگوٹھا جو ہے یہ مڈ برین ہے, اور اوپر فور برین ہے جو پھیلا ہوا ہے چاروں طرف سے. سو ایک تو بنیادی اسٹرکچر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اسٹرکچر کی وجہ سے کمی کمزوری کہاں پہ ہے. دوسرا کہ ہم اس اسٹرکچر کے کیا
قبضے میں آ کر پھر چیزوں کو ریئیکٹیولی بہتر کرنا شروع کریں, یا پیرنٹس ایسا کچھ کر سکتے ہیں جو پرو ایکٹیولی چیزوں کو بہتر بنا سکے. سو پیرنٹس پازیٹیو میسیجز اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں بہت ینگ ایج کے اندر. اسی طرح واک کرنے کی ہیبٹ بہت ینگ ایج میں بچوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے. لیٹس سپوز بچہ 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ واک بھی کوئی چیز ہوتی ہے. گھر میں کوئی پیرنٹ فگر جو ہے وہ واک کرتا ہوا نظر آتا ہے تو بچے شوق میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑوں جیسی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کروا کر پریکٹیکلی ینگ ایج کے اندر ہی, تاکہ آگے چل کے انہیں جو آنے والی ڈیفیکلٹیز ہیں ان کے برین کے ایک خاص اسٹرکچر کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی پریپیئر ہوں کہ کیسے انہیں مینیج کرنا. میں ایک بات جی پلیز آگے کیری آن کروں گا. جس طرح سے میڈم نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہائنڈ برین, مڈ برین اور فور برین کے متعلق, تو یہ جو ہائنڈ برین اور مڈ برین ہے یہ پریمیٹیو برین یہ شروع سے بنا ہوا ہے. یہ بہت پہلے جو وہ ڈائناسورس وغیرہ تھے نا, ریکس, ٹائنوریکس, اور یہ ان کے بھی یہ برین تھے, اور یہ چھپکلی کے اندر بھی ہیں یہ سب برین. تو یہ ہیومنس کی یہ خاص بات ہے. اور یہ جیسے میڈم نے پہلے پرسنٹیج بتائی ہے کہ 30% آگے ہمارا فور برین ڈیولپڈ ہوتا ہے, اور پھر کیٹ میں 3.5% ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں, ایگزیکٹو برین بھی ہے ہمارا فور برین. مگر ایک سوال میں پرسنل فائدے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے میڈم نے جب بتایا کہ خواتین میں یہ بھی ہوتا ہے اور یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح جب ذکر کیا کہ بچے جب آگے سے جواب دیتے ہیں فٹ منہ والا پیرنٹس کو, تو یہ دونوں ہی باتوں کے لیے میں اپنے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ جب جینڈرز کی, خواتین کی بڑی تعریف ہو رہی تھی تو میں ری ایکٹیو ہو گیا, اور جب بچے جو ہیں وہ آگے سے ہم ود آل دا گڈ انٹینشنز آف اے پیرنٹ جب ان کو, تو پھر بھی میں ری ایکٹیو ہو جاتا ہوں. تو یہ بتائیے کہ وہ تو بچے ہیں, وہ تو ٹین ایجرز ہیں, ان کا تو برین جو ہے ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, مگر یہ جو ہارڈ وائرڈ برین بڑوں کا ہو گیا ہے اس عمر میں آ کے بھی, یہ ابھی بھی خواتین کی جب زیادہ تعریف ہوتی ہے مردوں کے بنسبت, تو یہ ایکٹیو ہو. اچھا, یہ خواتین کا اگر وہ پورشن زیادہ ہے تو ایک گڈ نیوز مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا لمبک سسٹم چھوٹا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ایموشنل نہیں ہوتے, وہ کاملی ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. خواتین زیادہ کنفیوزڈ رہتی ہیں ٹو ڈیسائیڈ اینی تھنگ. ٹھیک, سو دونوں کے برین میں جو اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے وہ ان کے اپنے جابس کو فلفل کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک برین آلہ ہے اور دوسرا برین آلہ نہیں ہے, دونوں برینز ہی آلہ ہیں. ایک ہی کام کو کرنے کے لیے مرد جو ہیں وہ اپنی ڈفرینٹ اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہیں, خواتین اسی کام کو کرنے کے لیے کچھ اور اسٹرینتھ سے ہیلپ لے رہی ہوتی ہے. میں بادام کھاتا ہوں تاکہ میرا جو امیگڈیلا ہے وہ سنا کہ بادام کے برابر ہوتا ہے, اس پہ کوئی اچھا. سر آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر 24 سال کے بندے میں ایگزیکٹو فنکشننگ اس کی پوری طرح سے ڈیولپ ہے تو پھر بھی وہ ری ایکٹیو کیوں ہوتا ہے. کوشچن آتا ہے نا, اس کا کیوں رسپانس انیبیشن ویک ہے. آنسر از دیٹ کہ ہم یہ جو جتنی بات میم نے کی ہے بچوں کو سکھانے کی, وہ لرننگ ہے. فلی ڈیولپ ہونے کے باوجود جو ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں نا, جو ہماری ہیبٹس بن چکی ہوئی ہوتی ہیں, وہ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. گڈ نیوز از دیٹ کہ ہم آج اگر اس بات پہ غور کر لیں کہ میں ری ایکٹیو کیوں ہوں اور مجھے اپنی لائف کو بہت بہتر وے میں لے کر چلنا ہے, تو ہم لرننگ پرنسپل سے ہی اور ہیبٹ کی فارمیشن اور اسٹرکچر سے ہم اپنی لائف میں ایگزیکٹو سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ بھی جو پیرنٹس کے بارے میں بھی جو ہماری بات چیت ہوگی وہ صرف اسی پوائنٹ پر ہے کہ کیسے وہ لرننگ پرنسپلز کو یوز کر کے اینڈ بہتر کمیونیکیشن سکلز کو یوز کر کے اپنے بچوں میں ایگزیکٹو سکلز کو بفور کہ وہ ڈیولپمنٹل ایج پوری ہو بہت شاندار وے میں کر سکتے ہیں. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کو جس طرح بچوں کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے کیونکہ وہ گرو کر رہا ہوتا ہے, اٹس انڈر دا ڈیولپمنٹ ان ٹین ایج, تو کہتے ہیں کہ پیرنٹس اپنا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ بچوں کو لرن کر دیتے ہیں, کہ اپنے ایکسپیرینس اور اپنی وزڈم وہ بچوں کو دیتے ہیں کہ اف اے چائلڈ وانٹس ٹو گو ٹو اے پارٹی تو پیرنٹ بتاتے ہیں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ وہاں جائیں گے. سو پوائنٹ از دیٹ کہ کیا پیرنٹ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ صحیح فنکشن کر رہا ہے یا نہیں, جو انہوں نے لینڈ کرنا ہے تو کیا اپنے ہی تو ان کے ایموشنل کنٹرول اور رسپانس انہبیشن اور میٹا کوگنیشن ویک تو نہیں ہے. نیکسٹ پروگرام میں ہم اسیسمنٹ پہ بات کریں گے کہ کیسے ٹینز کو ان کی ایگزیکٹو سکلز کو ہم اسیس کر سکتے ہیں, وہ کون سے بیہیویئرل سٹائلز ہیں جو کہ ٹین ایجر میں اٹینشن ڈیمانڈ کرتے ہیں پیرنٹس کی.
दूसरा पेरेंट के क्या स्टाइल है, वो कौन उनकी एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस जो एग्जिस्ट कर रही है तो वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने बच्चों की हेल्प कैसे करेंगे. सो नेक्स्ट सेशन में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आपने ये भी बताना है कि किस तरह से हम अपनी अटेंशन जो है, जैसे आपने शुरू में प्रोग्राम में बात की थी उन बच्चों की जिनको ADHD का प्रॉब्लम होता है, तो हम कैसे फोकस कर सकते हैं. वी कैन कीप. और मैडम ने मल्टीटास्किंग की फिर बात की थी कि ख़वातीन में मल्टीटास्किंग की बहुत होती है, तो ये भी बताना है कि मल्टीटास्किंग की वजह से और जब हम एक फोकस्ड एक्टिविटी करते हैं तो उस चीज़ में कितना निखार आता है और मल्टीटास्किंग में कितनी चीज़ों की कमी रह जाती है. ये सब हम बातें करेंगे अगले प्रोग्राम में. आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही. सो इंशाल्लाह जो है इसमें हम बात करेंगे टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स. एक ऐसे मोड़ पे हम छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे आपके बच्चे, उनकी ज़िंदगी बन सकती है और बड़े पेरेंट्स जो हैं वो ये जान सकते हैं कि आप अपने बच्चों की ज़िंदगियों पे कैसे फ्रंटल लोग उनको जो है मुस्तार दे के कैसे बेहतर ला सकते हैं. इट्स ऑल गोइंग टू बी इन आवर नेक्स्ट वीकेंड सेमिनार on teenage executive skills. Thank you very much for your time. Inshallah, we'll be right back on this forum of Winning Ways. Take care of yourself and have a great weekend. Allah Hafiz.